حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت عیسیٰ حق کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے والد اور دادا کے پیغام ہدایت کو پھیلانے کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت یعقوب کی جوانی فدان میں اپنے ماموں کے ہاں گزری۔ یہاں حضرت یعقوب کا نکاح آپ کی ماموزات راحیل اور لیا سے ہوا۔ پھر 7 سالوں بعد حضرت یعقوب نے زلفا اور بلہا نامی 2 خواتین سے نکاح کیا جو آپ کی پہلی بیویوں کی خالہ زاد تھی۔ اس طرح 4 بیویوں سے حضرت یعقوب کے کل 12 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سب سے چھوٹے بیٹے آمین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لیا سے آپ کے گھر ایک لڑکی کی بھی پیدائش ہوئی جس کا نام دینا تھا، اور وہ بنی آمین اور حضرت یوسف سے بڑی تھی۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حاران میں رہا کرتے تھے، ایک دن خداوند نے حضرت یعقوب سے کلام کیا اور کہا، میں اس بیت اللہ کا خدا ہوں جہاں تو نے میری منت مانی تھی۔ اب تو اس سرزمین سے ہجرت کر اور نکل کر کنعان کی طرف جا۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے اپنے بچوں اور بیویوں کو اونٹ پر سوار کیا اور بھیڑ بکریوں کو لے کر کنعان کی طرف چل پڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب شیخم نامی بستی میں پہنچے تو آپ نے اس بستی کے قریب خیمے نصب کیے۔ پھر حضرت یعقوب نے یہاں کے بادشاہ جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کے بدلے ایک زمین خریدی۔ حضرت یعقوب نے یہاں ایک گھر بنایا اور خدا کی عبادت میں رہے۔ آپ یہاں 15 مہینوں تک امن و امان سے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ دینا کی عمر تقریباً 18 سال تھی اور تمام بھائی اپنی اس اکلوتی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور دادا نے انہیں یہ حکم دیا تھا کہ وہ کسی کنعانی لڑکے یا لڑکی سے اپنی اولادوں سے رشتہ نہ جوڑے، کیونکہ کنعانی لوگ مورتی کی پوجا کرتے تھے۔ ان کے سارے رسم و رواج جہالت، شرک اور خدا کی نافرمانیوں سے بھرے تھے۔ وہ جھوٹے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اس لیے سدوم اور عمورہ ایسے ہی گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے۔ ان سب باتوں کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا، لہٰذا آپ کنعانی لوگوں سے محتاط رہتے اور اپنے بیٹوں کو بھی آگاہ کرتے۔ یعقوب علیہ السلام کے منع کرنے کے باوجود دینا نے کچھ کنعانی لڑکیوں سے دوستی کر لی اور وہ ان کے گھر آنے جانے لگی۔ دینا کے بھائیوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس سے کنعانی لڑکیوں سے دوستی کرنے سے منع کیا، لیکن اپنی لاڈلی بہن کی ضد کے آگے مجبور ہو کر انہوں نے اس سے کچھ نہ کہا۔ چنانچہ ایک دن دینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ شیخم کی بستیوں میں گئی تو وہاں کے بادشاہ جمور کا بیٹا جس کا نام شکیم تھا، اس کی نظر دینا پر پڑی۔ چونکہ دینا بہت ہی خوبصورت و حسین تھی لہٰذا اسے وہ بہت پسند آئی۔ شکیم اور دینا ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے۔ شکیم نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دینا سے ہی شادی کرے گا۔ کچھ دنوں بعد اس بستی کے باشندوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور اس کے اہل خانہ کو بھی دعوت دی۔ اس دعوت میں بادشاہ جمور نے حضرت یعقوب سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی دینا کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں اور ہمارے اس ملک میں سکون سے رہے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کے 2 بیٹوں شمعون اور لاوی اس پر بہت غصہ ہوئے کہ اس غیر قوم کی ہمت کیسے ہوئی کہ یہ ہمارے اعلیٰ نسل کی عورت سے شادی کرے یا رشتہ کے بارے میں سوچے۔ بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے نہایت ہی چلاکی سے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ اگلے دن بستی کے حکمران جمور اور شہزادہ شکیم کے پاس گئے اور ان کے سامنے ایک شرط رکھی کہ ہمارے لیے اپنی بہن کی شادی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کرنا ایک شرمناک بات ہوگی جس کا ختنہ نہ ہوا ہو، لہٰذا اس شادی کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اور آپ کا پورا قبیلہ ختنہ کروائے۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن بستی کے تمام مرد اپنے بادشاہ اور شہزادے کی خوشی کی خاطر ختنہ کرانے پر راضی ہو گئے۔ دراصل ختنہ کرانا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی کوئی شرط نہ تھی، بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب شہر کے تمام لوگ ختنہ کروا چکے تو اگلے ہی دن شمعون اور لاوی ہتھیاروں سمیت بستی میں داخل ہوئے اور ان کے گھروں میں داخل ہو کر تمام مرد کو ہلاک کر دیا۔ چونکہ تمام مرد ختنے کی وجہ سے درد میں مبتلا تھے، چنانچہ وہ ان سے لڑ نہ سکے۔ شمعون اور لاوی نے بادشاہ جمور اور شہزادہ شکیم کو بھی مار ڈالا اور بستی کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ اپنے بیٹوں کی اس حرکت پر شدید غمزدہ اور ناراض ہوئے اور انہیں بہت ملامت کی۔
मजबूर होकर हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने अहल व अयाल को लेकर इस बस्ती से निकल गए। इस वाक़या पर हज़रत याकूब इस कदर नाराज़ थे कि अंजील के मुताबिक जब आपने अपनी आखिरी वसीयत की तब भी अपने बेटे शमौन और लावी को बेगुनाह इंसानों के इस कत्ले आम पर माफ़ न किया था। बाद में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने इन्हीं बेटों ने हज़रत यूसुफ से हसद के सबब उन्हें कुएं में डाला था। हमने देखा है कि बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे इस कदर नस्ल परस्त थे कि वो अपने अलावा तमाम गैर यहूदियों को छोटा समझते थे। उन्होंने कनानी लोगों का कत्लेआम किया और मासूम शहरियों को मार डाला, क्योंकि इनका गुनाह सिर्फ ये था कि शहजादे ने इनकी बहन का रिश्ता खुद अपने लिए मांगा था। अजाब देना और किसी शख्स को हलाक करने का अख्तियार सिर्फ अल्लाह तबारक तआला को ही है, लेकिन बनी इसराइल के अंदर नस्ली तकब्बर और खुद पसंदी इस कदर थी कि हर ज़माने में वो खुद को गैर यहूदियों से बेहतर तसव्वुर करते थे और इन पर जुल्म व ज़्यादती किया करते थे।